اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنی نصابی کتاب سے حصہ نظم کی دوسری نظم نعت پڑھیں گے۔ اس کے خالق ماہر القادری ہیں، جن کا اصل نام منظور حسین تھا اور انہیں شاعری سے بچپن ہی سے شغف تھا۔ انہوں نے غزلیات بھی کہی ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت نعت گوئی ہے، اور ان کی نعتیں بہت زیادہ وسیع تر مفہوم اور بہت زیادہ ادبیت کی شان لیے ہوئے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی وفات بھی ایک نعتیہ مشاعرے میں نعت پڑھنے کے دوران میں مکہ مکرمہ میں ہارٹ اٹیک ہونے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کا حب رسول اور عشق مصطفیٰ قبول فرمائے۔ ہماری زیر نظر جو نعت ہے، اس کا جو خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے بنایا، اور وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی رنگا رنگی اور خوبصورتی بنائی، اور انہیں اپنے محبوب کا درجہ دیتے ہوئے کائنات کے حسن و خوبصورتی اور نزاکت کو دوسروں کے لیے تشکیل دیا، اور پھر جب اس کائنات کو ہر طرح کے رنگوں اور خوبصورتیوں سے بھر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دنیا میں بھیجا۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اوصاف اور ذاتی خوبیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کی سیرت انور کے خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی درد مندی اور مسلم امت کے لیے ان کی تڑپ کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اس کائنات کے آخری انسان تک کے لیے محبت اور نرمی کے رویے کو محسن انسانیت کے طور پر جو ان کا کردار ہے اسے بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے، اور بتایا گیا کہ کس طرح جاہل اور اجڑ وحشی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت دنیا میں عزت اور سرفرازی میسر آئی، اور وہ دنیا کو تہذیب اور ثقافت سکھانے والے بن گئے، جہاں وہ لوگ جنہیں جینے کی تمیز تھی، نہ مرنے کی، رہنے کی تمیز تھی، نہ میل جول کی، پھر ایک وقت آیا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں، اور دنیا کی تمام ماڈرن اور مہذب تہذیبوں کے ڈانڈے اسی تہذیب سے نکلے، اور اسی تہذیب نے ہر طرح کی خوبصورتی اور خوبصورت رویے اور کو جنم دیا، اور دوسروں کو سکھانے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت کی وابستگی اور ان کے امت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو میسر آیا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ہم ایک شعر کو اس کے تمام امکانی اور فنی اور فکری پہلوؤں کے مطابق جانچتے ہیں، اور اس کے تمام امکانات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے پرچے میں ایک سوال نظم کی خلاصے کے حوالے سے آتا ہے، 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو اس سوال میں نظم کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ نظم کے اشعار کو آپ نثر میں تبدیل کر کے بس لکھ دیں گی، اور یہی خلاصہ کہلاتا ہے۔ نظم کا خلاصہ لکھتے ہوئے نہ تو اس میں اپنی طرف سے آپ کسی قسم کی کسی عبارت کا اضافہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر محض منظوم اشعار کو نثر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور آسان اردو میں لکھ کر اس کی
جو مفہوم ہے یا اس کی جو سینس ہے وہ کنوے کی جاتی ہے، اور یہی نظم کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ عموماً نظمیں 10 سے 12 یا 14 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ 5 سے 6 جملوں میں ہر ایک شعر کو ایک سطر میں تبدیل کر کے، اس طرح 6 اشعار کے لیے 6 سطریں، 7 اشعار کے لیے 7 سطریں وجود میں آتی ہیں، تو آپ اس کا خلاصہ لکھیں گی۔ نظم کے خلاصے میں بھی آپ کو شاعر کا نام ضرور بتانا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً نظم کا نام دیا گیا ہوتا ہے، اور شاعر کا نام کا 1 نمبر آپ کو اضافی دیا جاتا ہے، 9 نمبر اس کا خلاصہ لکھنے کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بھی آپ کو ایک بار پھر میں وضاحت کر دوں کہ جو مشکل الفاظ ہیں، ہر شعر سے پہلے اس کے مشکل الفاظ الگ سے لکھیں اور ان کا مفہوم ضرور بیان کریں، لفظی مطلب ضرور لکھیں۔ اس سے آپ کی اردو پہ دسترس بڑھتی بھی ہے، اور ممتحن پر بھی آپ کی زبان دانی کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ شعر لکھیں اور اس کو نثر میں اس کا مفہوم بیان کریں، اور اس کے بعد تشریح کریں، اور اس میں اس کے تمام امکانی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تمام قسم کی فنی اور فکری خوبیاں بیان کریں۔ اگر شعر کے حوالے سے آپ کو کوئی اقتباس یا کوئی قول یا مقولہ یا محاورہ یا شعر یا آیت وغیرہ یاد ہو، اور ضروری ہے کہ وہ درست ہو، تو اسے ضرور لکھیں اور درست متن کے ساتھ درج کریں۔ اپنے الفاظ کے علاوہ جو کسی دوسرے کا قول یا تحریر یا شعر یا کوئی بھی اور چیز آپ اپنی تشریح میں استعمال کریں یا درج کریں، تو اسے ہمیشہ واوین یعنی کہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں، تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے کسی کا اقتباس یا کسی دوسرے کی تحریر اس میں بیان کی ہے۔ نعت کی تشریح میں ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ نعت صرف خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن نعت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور اس میں ان کی ذاتی اور شخصی اوصاف اور خوبیوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی بڑی سے بڑی دوسری شخصیت کے لیے جو نظم کہی جائے گی وہ نعت نہیں کہلائے گی، یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ نعت کی تشریح کرتے ہوئے یا حمد کی تشریح کرتے ہوئے ہمیشہ زبان و بیان میں عزت اور احترام کا صیغہ استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو تڑاک والے الفاظ نہ استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور تشریح میں ایسے الفاظ استعمال کریں جن میں ادب اور سلیقے کا کرینہ جھلک رہا ہو، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو جب تک آپ کسی سے عزت اور احترام سے پیش نہیں آتے، آپ کی دلی محبت اور آپ کی شخصی لگاوٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی شخص سے یا کسی بھی شخصیت سے یا کسی ذات سے محبت کے لیے پہلی شرط اس کی اطاعت اور اس کی عزت ہے، اور بے شک عزت اور احترام کے سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ہی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نعت کی تشریح کے اشعار کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ فی الحال ہم نعت اور حمد کی تشریح کے حوالے سے جو ضروری باتیں اور خلاصہ لکھنے کے حوالے سے جو ضروری نکات تھے ان پر بات کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور اپنے ذہن اور روح کی بالیدگی کے لیے اچھی کتب کا مطالعہ کریں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔